اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے. اس کی خاتون سے پوچھ لینا. اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا. اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا. میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا. السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مفتی صاحب کا بیان. سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا. چلتے ہیں بیان کی طرف. ایک حکایت پڑھی تھی جس میں ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا، وہ جتنا کماتا تھا شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، پیسے پورے شراب کے لیے استعمال کرتا تھا. اور اس کے بعد یا تو پھر کسی طوائف کے گھر پر، یہ اس کا کام تھا. لیکن جانتے ہو انتقال ہوا تو وقت کے جو بڑے قطب تھے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا. حیرت کی بات ہے. اور انہوں نے دعا کی، کہا دنیا جانتی تھی یہ شراب اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا، اور اس کے لیے اتنے بڑے بزرگ نے دعا کی. ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ لوگوں میں وہ مشہور ہے ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جبھی نماز میں نے پڑھائی. کہا جا کر کے پوچھو، اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے. اس کی خاتون سے پوچھ لینا. اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا. اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا. میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا. کہا یہ تو سارے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور پھر وہ بازار میں بھی جاتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، زندگی بھر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی. لیکن جو معاملات تم جان رہے ہو میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں. میرے شوہر ہمارے گھر کا مختصر خرچہ رکھ کر اپنی کمائی کا پورا حصہ جا کر شراب خریدتا تھا. اور خریدتا تو شروع میں نے بھی اس کا ویرودھ کیا تھا، مخالفت کی تھی. لیکن اس نے جب مجھے بتایا، روزانہ شراب خرید کر کے لاتا اور گٹر میں بہا دیتا تھا. اور اس کے بعد کچھ پیسے بچائے ہوتے کسی بازار میں جاتا اور رات بھر کے کسی کو پیسے دے کر کے اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا تاکہ دوسرا کوئی آ نہ سکے. نہ کبھی وہ کسی طوائف کو ہاتھ لگایا نہ گھر گیا. اس سے جب یہ پوچھا جاتا تو کہتا میری طاقت میں جتنا ہے اتنا تو میں گناہ کم کر سکوں، دنیا سے برائیوں کو میں کم تو کر سکتا ہوں جی، میں پوری شراب نہیں بہا سکتا، جتنی میری طاقت میں ہے اتنی تو میں اس لیے بہاتا ہوں کہ شراب بننے سے تو میں روک نہیں پاؤں گا، لیکن بن گئی ہے تو پینے سے کچھ لوگوں کو روک سکتا ہوں. میں بہا دیتا، اتنی شراب تو کسی کے حلق میں نہیں جائے گی، یا کوئی اور دوسرا زنا کے اڈے پر نہیں جائے گا جتنی رات میں نے وہاں پر پہرا دیا ہے. اپنے اپنے خیالات سے. اس کی خاتون سے لوگوں نے پوچھا کہ اس سے ہوا کیا؟ نہ شراب ختم ہوئی نہ اڈے ختم ہوئے. کہا ایک بات یاد رکھو، ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی کے استطاعت کے مطابق عمل کا حکم دیا ہے، پوری دنیا کا نہیں. جتنی طاقت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اتنا عمل کا حکم دیا. اس نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا اور دنیا میں ہی تم نے دیکھ لیا کہ اس کے جنازے پر وقت کا قطب نماز کے لیے آیا. سبحان اللہ. آخرت میں جو اس کی عزت ہوگی وہ اللہ کے ہاں ہے. عزیزان گرامی، ہزاروں محفلیں جس طرح کی بھی ہو رہی ہوں باہر عیش و عشرت کی، کون کون سی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہر وہ پارٹی جو گناہوں کی سیج پر سجائی جاتی ہے دھبے چھوڑ کر کے جاتی ہے، زخم چھوڑ کر جاتی ہے. زندگی کے ان لمحات کو جس نے برباد کیا ہے، میں آج اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. میں نے آیت بھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی یہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، تم کیا انویسٹ کیے ہو اس دنیا میں۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تم آگے کے لیے اپنے وقت میں کیا کام کر چکے ہو، یہ قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگ دو نعمتوں میں یہ خسارے میں ہوتے ہیں، یا اس سے جاہل ہوتے ہیں، یا اس سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغہ، صحت جو اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے یہ ایک نعمت، اس کو آدمی ہلکے میں لیتا ہے۔ دوسری وقت کی نعمت، جو وقت تمہیں آج دیا گیا ہے، یہ وقت جیسی گزرتا ہے واپس کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس من یوم یأتی علی ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں کہ انسان پر جب دن آتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، الا وینادی بہ، مگر یہ کہ اس کو روز پکارتا ہے۔ دن جیسے ہی شروع ہوا انسان سے کہتا ہے اے بنی آدم، اے بنی آدم، میں نیا دن ہوں تیرے لیے، انی خلق جدید، میں نیا دن ہوں تیرے لیے، اور تو آج جو کچھ بھی کرے گا قیامت کے دن میں تیری گواہی دینے والا ہوں۔ روزانہ ہر دن ہماری زندگی میں یہ کہتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں رات بھی یہی کہتی ہے۔ جیسی رات طلوع ہوتی ہے انسان سے وہ کہتی ہے اے بنی آدم، میں نئی رات ہوں تیری زندگی میں۔ یہ آج جو رات ہے یہ کیا پہلے کبھی آئی تھی آپ کی زندگی میں؟ آج 31 دسمبر 2025، یا اس سے پہلے کبھی آیا تھا یہ دن؟ گزر جانے کے بعد کبھی اور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ دو نعمتیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں وہ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، صحت اور وقت۔ اور وقت کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں میں آج مبتلا ہیں۔ وقت کو جنہوں نے غنیمت نہیں سمجھا، ہم نے زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں، ذرا بوڑھوں سے پوچھ لو ان کی جوانی کا کیسا آج ان کو، جوانی کا وقت جو گزرا ہے ان کو آج کیسا پریشان کرتا ہے وقت، کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے، کاش ہم یہ کر لیے ہوتے۔ بڑھاپا پورا کاش میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس کسی نے آج تک جوانی پلٹا کر نہیں دی۔ ایک بات یاد رکھو کہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے، نوجوان بچوں سے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے ہے۔ بڑھاپا وہ نہیں کر پائے گا جو جوانی کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، تمہاری جو تندرستی ہے اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، کبھی پیر چلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا ہاتھ سلامت ہے چل رہا ہے، پیر سلامت ہے چل رہے ہیں۔ آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو، کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی ان کو کالا اور سفید بھی نہیں معلوم، دن اور رات کے بدلتے ہوئے اجالے اور اندھیریاں کچھ نہیں خبر۔ میرے عزیزوں، دانت سلامت ہیں، کھا پا رہے ہو، ان لوگوں سے پوچھو جن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جاتا۔ صحت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے۔ میں کینسر ہاسپٹل وزٹ کیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر۔ ایک بار ایک مریض کو میں دیکھ رہا تھا جو کینسر میں مبتلا ہے، کبھی آپ بھی جا کر ان کو دیکھنا، کئی قسم کے ناسور ان کے جسم کو تباہ کر چکے ہیں، کیمو کرواتے ہوئے لوگ، تڑپتے ہوئے لوگ جسموں کے لیے۔ ایک مریض آج بھی مجھے یاد آتا ہے، گردن میں کوئی پھوڑی ہوئی تھی کینسر کی، جس کی وجہ سے تکیہ پورا خون سے بھر جاتا تھا، اور اس کو کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا، پھر واپس
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا نہیں تھا، 40 سے 42 سال کا تھا. اس کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، جاتے ہی رونے لگا. سارے لوگ روتے ہیں بیماریوں میں، کہتے دعا کیجئے اس سے نجات مل جائے. دعا تو کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہاں جانے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ فروٹ بانٹ کر کے فوٹو لینے کے لیے، اس لیے جاؤ کہ تمہیں تمہاری صحت کا اندازہ ہو جائے، اللہ کا شکر کرنے کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے. اس کی جگہ میں تو نہیں لیٹا ہوں، میرا تو جسم سلامت ہے. اور اس آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں سر اٹھا نہیں پاتا. جیسے ہی سر اٹھائیں گے یہ پھوڑی پھر سے خون رسنا شروع کر دیتی ہے. کینسر کی پھوڑی ہے، ہلا بھی نہیں پاتا. اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی میں میرے پاس اچھا وقت تھا، آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں، مجھے اس کی مہلت نہیں ہے، میں سجدہ کرنے جیسا بھی نہیں رہ گیا. ہم نے کہا اشارے سے تم اپنی نماز پڑھ لو، اللہ کے ہاں قبول ہے. لیکن وہ کہتا ہے شدت سے خواہش یہ ہے کہ پیشانی اس کی رب کے حضور ٹیک تو دوں ایک بار، میری اتنی بھی استطاعت نہیں. وہ بات مجھے آج تک لگی ہوئی ہے. میرے عزیزوں، صحت تمہاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ تم سے ختم کر لی جائے تو سوائے کاش اور پچھتاوے کہ کچھ نہیں رہتا. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی. نوجوانوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے، صحت کو برباد کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں غناک قبل فقرک. آج اللہ نے تمہیں تونگری دی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو. اس پہ عیاشی مت کرو، اس کو برباد مت کرو. ایسے محتاج ہو جاؤ گے کہ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھنے کی داستانیں سنائی جاتی تھی، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ پڑوسیوں سے روٹی مانگ کر کھانا پڑتا ہے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں. کب تمہارا یہ تونگری، تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں. سال بھر میں کروڑ پتی روڑ پتی بن جاتے ہیں. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں، بربادی کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے. اور دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا. خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں. حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ شہید حکمی ہیں، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے. لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے. چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں. کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی؟ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا، اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا، اور بڑے بڑے جوانوں کے نہیں،
چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 60 بچے، اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے۔ جب اپنا بچہ مل جائے، ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے۔ وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے، جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا سر پھٹا، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر، اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے، اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو، میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت، اس کی موت کے وقت، کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا، ایک سودا کیا۔ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا، یعنی خریدار ہیں یہ شہید، اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں، لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی، یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں نہیں ہے۔ یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے، اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے، جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن، جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے، اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے، کوئی نہیں چاہے گا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا، شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے، دنیا میں تو پھر بھیج، پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں، پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں، اس لیے کہ شہادت میں جو لطف ہے وہ مجھے یہاں نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف شہید کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فضیلت بیان کر کے خود میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث سے، فرماتے میرے آقا میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہو جاؤں، اور اسی میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جو شہید ہو چکے اللہ کی بارگاہ میں ہیں، وہ نعمتوں میں ہیں، وہ زندے ہیں، بلکہ ہم سب سے بہتر ہیں، ان کے مقام کو پوری دنیا والے ابھی مل کر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کریم نے ان کو جو شہادت کا انعام عطا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دو مثالیں، کیا جذبہ تھا ان کے اندر۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو ایک صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 4 بیٹے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں، 4 بیٹے جا رہے ہیں، کسی کا ایک بیٹا گھر سے نکلے بڑی بات ہے، 4 بیٹے جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، اور یہ صحابی حضرت عمر بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے، پیر میں عذر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے،
کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. چاروں بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا. ابا آپ نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ. اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے, نہیں میں بھی جاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں. پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں, آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں, آپ گھر میں رہ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے, آواز نکال کر رونے لگے. کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو, میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا. جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا. حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں. لنگڑا پیر تھا. حضور نے فرمایا کیسے چلو گے, دقت ہوگی, تکلیف ہوگی. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں. کیا یہ ممکن ہے؟ حضور پاک نے ان کے جذبے کو دیکھا, فرمایا آپ چلیں. گھر آئے, اپنے اہل خانہ سے کہا جلدی جلدی تیاریاں کرو میں بھی جا رہا ہوں. خوشی کی انتہا نہیں. جب جانے کا وقت تھا دروازے پر ان کی اہلیہ آئی اور ان کو ایسے ہی تفریح کے طور پر کہا, دل لبھانے کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں. بیوی نے ایسے ہی کہا عمر بن جمو تم تو جا رہے ہو, مجھے لگتا ہے تم بھاگ کر کے آ جاؤ گے. میدان جہاد میں جا رہے ہو, جنگ کے میدان میں جا رہے ہو اور سخت ہوتا ہے میدان, بھاگ کے آ جاؤ گے. بیوی کا یہ صرف تانا سنا تو گرج کر کے کہنے لگے سنو خبردار, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبا. یا اللہ, اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور کبھی بھی زندگی میں مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا, گھر واپس مت لوٹا. ہم تو گھر سے نکلتے ہوئے گھر واپس آنے کی سلامتی کی دعائیں کر کے نکلتے ہیں, اللہ صحیح سلامت لوٹا ہے. اور وہ جذبہ الگ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے کہہ رہے واپس نہ لوٹا. گئے جنگ میں شریک ہو گئے اور وہ جنگ بڑی سخت تھی. احد کی جنگ تو آپ کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے, بہت سخت امتحان تھا صحابہ کا, جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, اس میں حضرت عمر بن جموح بھی شہید ہو گئے. یہ بوڑھے صحابی شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد شام کو جب لاشیں اٹھانے کی باری آئی, ان کی اہلیہ گھر سے آئیں اور میدان جنگ سے لاشیں جب اٹھائی جا رہی تھی, عمر بن جموح کی لاش کو اٹھایا, گھوڑے پر رکھا, سواری پر اپنے گھر کی طرف لوٹیں. سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی, کہیں نہیں, بار بار گھوڑے کو چابک لگا کر دوڑایا جاتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہی نہیں ہے. وہ تنگ آ گئی, مجبور ہو گئی, کہا کیا ہے, لاش اتنی بھاری ہو گئی, وزن ہو گئی, کیا ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی اہلیہ نے کہا آقا سب اپنی لاشیں لے جا رہے ہیں, میں بھی ان کی لاش. امید کرتی ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگا ہے تو